ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک چمکتا ہوا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جن کا سعد نام، ابو اسحاق کنیت، والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت، والدہ کا نام ہمنا تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعد بن مالک بن وئیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ القریشی الزہری۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانیحال زہری خاندان میں تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتہ میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بارہا اس رشتہ کا اقرار فرمایا تھا۔ حوالہ نمبر 1۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام میں اب رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ نے متعدد غزوات میں حصہ لیا۔ اب رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں مشہور تھے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے غزوہ احد کے دن اپنے والدین کو جمع کیا اور فرمایا، اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حوالہ نمبر 2۔ اسی طرح کی ایک روایت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے لیے فداک ابی و امی کا جملہ نہیں سنا۔ لیکن روایتوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں۔ بہرحال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ فخر صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تھا۔ حوالہ نمبر 3۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند جملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا، اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حوالہ نمبر 4۔ جنگ احد سے فتح مکہ تک جتنے بھی مرکے پیش آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہادری و جانبازی کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی فدویت، جان نثاری اور ثبات و پامردی کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تاریخی زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جو سب سے زیادہ درخشاں و تابہ ہے اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے علو العزم، حوصلہ مند اور خوش تدبیر تام عصروں کی صف میں ان کو ممتاز کر دیا ہے۔ وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل با منزل طے کرتے ہوئے سلبا پہنچے، یہاں 3 مہینے تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراف میں خیمہ زن ہوئے۔ حضرت مسنہ مقام ذی قار میں 8 جانباز نبردازمہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن داعی اجل نے ملاقات کا موقع نہ دیا اور اپنے بھائی کو سپہ سالار اعظم سے ملنے کی ہدایت کر کے راگزائی عالم کو داں ہوئے۔ مانن نے حسب ہدایت مقام مشراف میں آ کر ملاقات کی اور مسنہ نے جو ضروری مشورے دیے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مشراف میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ و میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا مجاہدین مقرر کیے اور مقام کا نقشہ، فرودگاہ کا ڈھنگ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت وغیرہ سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اس طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزم میں اجمیوں کے میگزین پر قبضہ کرتے ہوئے
قادسیہ پہنچے اور مناسب جگہوں پر مورچے جما دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرداران قبائل میں سے 14 نامور اشخاص منتخب کیے اور ان کو سفیر بنا کر مدعا روانہ کیا تاکہ شاہ ایران کو اسلام جزیہ قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور طرفین میں بڑی ردوقد ہوتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی۔ مسلمانوں کی صاف بینی پر غضب ناک ہو گیا اور مسلمانوں کی اس دلیری پر جیلا کر خاک دھول منگوا کر کہا لو یہ تم کو ملے گا۔ حضرت عمر بن صدی کرب نے اس کو اپنی چادر میں لے لیا اور سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی۔ غرض سفرا واپس آ گئے اور جنگ کی تیاراہیں شروع ہو گئیں۔ اجمی سپہ سالار رستم نے بھی جو سابات میں مقیم تھا اپنی فوج کو آگے بڑھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔ رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں، نیز غنیم کی فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے مجاہدین متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت غنیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا بندھا دیکھا۔ تلوار سے باغ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باغ ڈور سے اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے۔ قیدی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور اجمی فوج کے بہت سے اسرار بیان کیے۔ عرصہ تک صرف اسی قسم کی جھڑپ ہوتی رہی اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصدن جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی کوشش کی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کی خواہش پر متعدد سفارت روانہ کیں۔ آخری سفارت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھیجے گئے، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضب ناک ہو کر کہا کہ کل تمہاری فوجیں تہو بالا کر ڈالوں گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ رستم اس قدر غضب ناک ہو گیا تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر کو عبور کر کے میدان جنگ میں صف آرا ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کے شجاعانہ ولولے بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحان اور جہاد کی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بےتاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قاعدہ کے موافق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گو وہ خود عرق النساء کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور حضرت خالد ابن ارطفا کو قائم مقام مقرر کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالا خانہ پر رونق افروز ہوئے۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے تھے پرچیوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر حضرت خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے، اور خالد انہی ہدایتوں کے مطابق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے کی وجہ سے قریب تھا کہ بجیلا سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو مدد پہنچائیں۔ پھر جب اس کالی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو قبیلہ تمیم کو جو نیزہ بازی اور قادراندازی میں کمال رکھتے تھے کہلا بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفتن جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن ہوا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الارماس کہتے ہیں۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ این ہنگامائے کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور و شور سے طغو سنان اور تیر و تفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگی شجاعت میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔
حضرت ابو مہجن ثقفی، جن کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شراب خوری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے زندہ بچا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ یہ اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ ہے: جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باغ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرف سامنے بند کر دیے جاتے ہیں، پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے سلمہ رضی اللہ عنہا نے متاثر ہو کر ان کی بیڑیاں کاٹ دیں، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جانبازی سے متحیر کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی حیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابو مہجن رضی اللہ عنہ نے خود آ کر بیڑیاں پہن لے۔ حضرت سلمہ نے یہ حالات سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیے تو انہوں نے کہا: خدا کی قسم، میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور اسی وقت رہا کر دیا۔ ابو مہجن پر بھی اس قدردانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب پینے سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر مارکا شروع ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آج آخری فیصلہ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ دقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، وہ جس طرف جھونک پڑتے تھے صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے بہادر مجاہدین کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں۔ انہوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغا کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب دیا اور حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ قعقاع نے جوش سے بے تاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ترجمہ: اے اللہ، قعقاع کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ قعقاع کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ خدا اس کو معاف کرنا اور اس کا معین و مددگار رہنا۔ غرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامائے کا ریزار گرم رہا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے اثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا، مگر ہلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خلافت میں فتح نامہ روانہ کر کے مقتولین و مجروحین زخمیوں کی تجاوز و تدفین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا۔ چونکہ وہ خود اس جنگ میں شریک نہ تھے، اس لیے بعض سپاہیوں کو ان کی طرف سے بدگمانی تھی۔ چنانچہ ایک شاعر نے علانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا: ترجمہ: میں نے جنگ کی یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی، حالانکہ سعد قادسیہ کے دروازے سے چمٹے رہے، ہم لوٹے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے تمام فوج کو جمع کیا اور ایک مفصل تقریر کر کے اپنی معذوری ظاہر کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مارکہ قادسیہ کے بعد سن 15 ہجری میں تمام عراق کو زیر نگین کر لینے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بابل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی طرف بڑھے۔ انہوں نے خود اجمیوں پر اس قدر روب بٹھا دیا تھا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشوائی کر کے صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پر تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ بابل پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملہ میں اس کو فتح کر لیا اور خود یہاں قیام کر کے حضرت زہرہ کی سپہ سالاری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کر دیں۔ انہوں نے کوسی پہنچ کر دم لیا اور وہاں کے رئیس شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کوسی ایک تاریخی جگہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید کیا تھا۔ چنانچہ قید خانہ کی جگہ اس وقت تک محفوظ نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بابل سے تشریف لائے تو اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر سورۃ العمران کی یہ آیت پڑھی:
ترجمہ اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ سورہ العمران آیت نمبر 140۔ کوسی سے آگے بڑھ کر پایا تخت کے قریب ایک مستحکم مقام بحرہ شیر تھا۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص کسرا کا شکاری شیر رہتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلے کے لیے چھوڑا گیا۔ اس نے تڑپ کر اسلامی شیروں پر حملہ کیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی ہاشم رضی اللہ عنہ نے، جو ہر اول کے مجاہد تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بہادری پر خوش ہو کر ان کی پیشانی چوم لی۔ بحرہ شیر کا کامل 2 ماہ تک محاصرہ رہا اور اس اثنا میں متعدد ہولناک جنگیں ہوئیں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ایک روز خود ایرانی فوجیں تنگ آ کر جوش و خروش کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلیں اور دیر تک شجاعانہ لڑتی رہیں۔ اسی حالت میں ان کا سپہ سالار شہر براز، جو نہایت بہادر افسر تھا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ اجمی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر والوں نے صلح کا پھرا اڑا دیا۔ بحرہ شیر و رمدائن پایا تخت عراق کے درمیان صرف دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں پل تھے سب توڑ کر بیکار کر دیے تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی علو العزم کے آگے دنیا کی کون سی چیز حائل ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اہلی فوج کو مخاطب کر کے کہا، برادرانی اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، اس کو بھی عبور کر لیں تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ سپہ سالار اعظم کی جانبازی دیکھ کر تمام مجاہدین نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیوان آمدند کہتے ہوئے بھاگے۔ تاہم سپہ سالار حرص تھوڑی سی فوج کے ساتھ جم رہا اور دریا سے نکلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا اور مدعائیں پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ یزد گرد شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام اسباب و سامان موجود تھا جو بجنسا تد سے روانہ کیا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جس وقت مدعے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا، نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار زبان سے سورائے دخان کی یہ آیتیں نکلے۔ ترجمہ: کتنے انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑے ہیں اور کھیتیاں اور مقام عمدہ اور نعمت کے سازو سامان جس میں وہ مزے کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا ایک دوسری قوم کو وارث کر دیا۔ سورہ دخان آیت 25 تا 28۔ مدعائیں فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہو گیا۔ بڑے بڑے رؤسا اور جاگیرداروں نے سپر ڈال کر صلح کر لی اور تمام ملک میں امن و امان کی منادی ہو گئی۔ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور حاکم و محکوم میں اس قدر ارتباط پیدا ہوا کہ باہم ازدواج و منیکہت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عراق عرب کے مفتوح ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اہتمام سے جلولا اور تقریب پر فوج کشی ہوئی اور نہایت کامیابی و فیروز مندی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی پرچم نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا کہ دولت و حکمرانی کے مقابلہ میں مجھے ہر ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہمارے اور اجمیوں کے درمیان صد سکندری حائل ہوتی کہ نہ ہم ان کی طرف بڑھتے اور نہ وہ ہم پر حملہ آور ہوتے۔ غرض سر ڈال ست اسی پر اکتفا کر کے ممالک مفتوحہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو۔ اس فرمان کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ روانی ملک کی حیثیت سے مدعائیں کو صوبہ کا مرکز بنا کر نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ کسی غیر قوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر کسی ملک کو فتح کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے۔ انہوں نے جس خوبی و عمدگی کے ساتھ اپنے عہدے کے فرائض انجام دیے، اس سے زیادہ اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔ دربار خلافت کے ایما سے تمام عراق کی مردم شماری اور پیمائش کرائی۔ اراضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا، اس کا پھر نئے سرے سے بندوبست کیا۔
اسی طرح لگان اور جزیہ کے اصول بنائے اور رعایا کے امن و آسائش کا انتظام کیا۔ اجمیوں کے ساتھ اس قدر محبت و شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے امراء اور رؤسا اسی اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ویلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالہ کے نام سے موسوم تھی، حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ حوالہ نمبر 5